بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 163 منافقین کے مسجد ضرار کی تعمیر سے متعلق ہے۔ جب مدینہ منورہ اسلامی ریاست وجود میں آئی تو منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بچھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ وہ ہر عام مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری اسلام کی وجہ سے درگزر فرماتے تھے۔ یہ نام نہاد مسلمان بظاہراً نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور بسا اوقات جہاد کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن اندرونی طور پر ان کی ساری ہمدردیاں اور کوششیں کفار کے فائدے کے لیے ہوتی تھی۔ مسلمانوں کا نقصان اور انہیں پہنچنے والا رنج اور غم ان بدبخت منافقوں کے لیے خوشی کا پیغام لاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کے اسی دغلے پن کی ان الفاظ میں مذمت فرمائی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈیل دے رہا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ گویا ان منافقین کی ساری کوششیں فساد ہی کے لیے تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے تھے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کی فتح ان پر بجلی بن کر گرتی اور ان کی خوشیاں غارت ہو جاتی۔ مسلمانوں کی معمولی سی شکست بھی ان کے لیے مسرت اور شادمانی کا پیغام لاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نازیبہ حرکتوں کو دیکھتے اور صبر کرتے، انہیں درگزر فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی رحمت و شفقت کے باعث انہیں اور حوصلہ ملتا اور یہ مسلمانوں کے خلاف محاذ گرم رکھتے۔ مسجد نبوی میں 5 وقت کی حاضری ان پر بڑی گراں گزرتی۔ یہ لوگ اپنے ہم مذہب لوگوں سے ملاقات کرنے اور نئی نئی سازشوں کے لیے جال بنانے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتے تھے۔ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے تھے، اسی وجہ سے انہیں اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ درکار تھا جہاں وہ بے دھڑک ہو کر سازشی منصوبے بنا سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے قائد ابو عامر کے حکم پر قبا کے علاقے میں ایک نئی مسجد تعمیر کرانے کا پروگرام بنایا۔ ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے وہ عیسائی ہو گیا تھا۔ اس نے اہل کتاب سے خوب علم حاصل کیا، خوب عبادت و ریاضت کی، اسی وجہ سے خزرج والے اسے بڑا معزز آدمی سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل مدینہ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اسلام روز بروز مضبوط ہونے لگا اور عیسائی مذہب دم توڑنے لگا۔ جنگ بدر میں شاندار کامیابی سے اسلام اہل مدینہ کا محبوب مذہب بن گیا اور سارے عرب میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ یہ حالات دیکھ کر ابو عامر سخت پریشان ہوا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس کا مذہب اور معاشرتی مقام و مرتبہ سب کچھ خاک میں مل رہا تھا، اس لیے یہ دشمنی پر اتر آیا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان بغاوت کر کے مکہ مکرمہ بھاگ گیا۔ وہاں اس نے قریش مکہ سے رابطے بڑھائے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر اکسانے لگا۔ اس کی کوششیں باور ثابت ہوئی اور قریش مکہ اپنے حلیف اور ہم نوا قبائل کے ساتھ مل کر جنگ احد میں صف آرا ہو گئے۔
اسی فاسق ابو عامر نے میدان احد کے درمیان گڑھے کھدوا دیے، جن میں سے ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر کر شدید زخمی ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک پر بھی چوٹ لگی۔ ابو عامر مبارزت کے لیے نکلا، اس نے اپنی قوم کو اپنی حمایت اور مدد کے لیے پکارا، مگر قوم نے اس بد کردار کو بہت برا جواب دیا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، اللہ تمہیں غارت کرے، تم ہمیں کس منہ سے اپنی موافقت کے لیے پکار رہے ہو؟ اس پر یہ فاسق مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور کہنے لگا، میرے جانے کے بعد میری قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا، مگر یہ سرکش ہو گیا اور اسلام دشمنی میں اور زیادہ پکا ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں موجود منافقوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے لگا۔ مدینہ منورہ کے منافق اس کی غیر موجودگی میں اس کے منصوبوں کو عملی شکل دیتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ سے دور رہتے ہوئے بھی منافقوں کا فعال سرغنہ تھا۔ چنانچہ یہ ابو عامر فاسق اپنے ہم نوا سازشوں کو کہنے لگا کہ تم مسجد تعمیر کرو اور اسے اپنا عسکری اڈہ بنا کر جنگی تیاری کرو، میں قیصر روم سے مل کر ایک لشکر جرار لے کر آتا ہوں تاکہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا جا سکے۔ یہ حکم دے کر وہ خود شام روانہ ہو گیا۔ چنانچہ اس کے حکم پر قبا کے علاقے میں مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب یہ مسجد مکمل ہو گئی تو یہ سازشی ٹولہ منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم نے کمزوروں اور ضرورت مند افراد کے لیے مسجد بنائی ہے تاکہ سرد راتوں اور بارشوں کے دوران یہ حضرات اس میں نماز پڑھ سکے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر اس کا افتتاح فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے ارادوں سے بے خبر تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی روایتی خوش اخلاقی سے جواب دیا، انا علی سفر ولکن اذا رجعنا انشاء اللہ تعالی، ابھی ہم سفر کی تیاری میں مصروف ہیں، انشاءاللہ سفر سے واپسی پر ہم تمہاری مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبوک چلے گئے۔ تبوک سے واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے قریب میں ذو اوان نامی جگہ پر رکے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی آیات نازل فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مسجد کی حقیقت سے آگاہ فرمایا اور اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور کفر پھیلائے اور مؤمنوں کے درمیان تفرقہ ڈالے اور اس شخص کے لیے گھات لگانے کی جگہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد زرار میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک صاف رہے، اور اللہ تعالی بہت پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال معلوم ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 2 جانثاروں کو بھیجا کہ جاؤ اس سازشی معسکر کو آگ لگا دو۔ در حقیقت اسے مسجد کہنا بھی صحیح نہ تھا، یہ تو منافقین کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے خاتمے کا حکم دیا۔ آپ کے حکم پر حضرت مالک اور حضرت معن بن عدی رضی اللہ عنہما تیزی سے روانہ ہو گئے۔ منافقین کے اس ہیڈ کوارٹر کو جس کو مسجد زرار کا نام دیا گیا، انہوں نے اسے آگ لگا دی اور اس میں موجود منافقین کو بھی زندہ جلانے کی کوشش کی۔ آگ بڑکی تو منافقین بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا۔
گویا اس طرح یہ مسجد زرار جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے لیے تعمیر کی گئی تھی اور جس کا مقصد صرف اور صرف تخریب کاری تھا، اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں خبر دی کہ منافقین نے 4 اغراض کے پیش نظر یہ مسجد زرار بنائی تھی۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اور یہ ارادہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ دوسرا مقصد اللہ کا انکار کرنے اور اسلام کے خلاف فخر اور غرور کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے ان کا ارادہ اہل نفاق کو مضبوط کرنا تھا۔ تیسرا مقصد مسلمانوں میں تفرق ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان کا ارادہ مسجد قباء میں نہ جانے کا تھا۔ اس طرح مسلمان جماعت کی تعداد قباء میں تھوڑی ہو گئی اور ان کا اور مسجد قباء والوں کا اختلاف بھی ہوگا اور اس طرح محبت ختم ہوگی۔ چوتھا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے جگہ مہیا کرنا، تاکہ دشمنان اسلام کے لیے ایک جگہ مہیا ہو، وہاں پر وہ اپنے منصوبے بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو نامراد اور ان کی تدبیروں کو باطل کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اسے گرا کر ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان میں وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا۔ ان کی جھوٹی گفتگو اور قسموں پر ان کی مذمت کی گئی، اس لیے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ منافقین کے اس مسجد زرار کے قصے میں مسلمانوں کے لیے چند اسباق موجود ہے۔ پہلے نمبر پر الکفر ملت واحدہ، کہ سارا کفر ایک ہی ملت ہے۔ ابو عامر فاسق کے کردار سے یہ بات واضح ہے کہ اسے بدر میں مشرکین کی شکست کا انتہائی افسوس ہوا۔ وہ مکہ مکرمہ میں جا بسا اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑانے پر ابھارتا رہا، حتیٰ کہ احد میں خود بھی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آیا اور مسلمانوں کی جمعیت کو بکھیرنے کی اس نے ناکام کوشش بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سچ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا۔ یعنی الکفر ملت واحدہ، تمام کفریہ طاقتیں اس وقت بھی ایک تھی، آج بھی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف آپ دیکھیں تو تمام کفریہ طاقتیں ایک ہے، چاہے یہود ہو یا ہنود ہو یا نصارہ ہو یا کوئی اور مذہب پر زندگی گزارنے والے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہے۔ فلسطین میں دیکھے یا کشمیر میں دیکھے، مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، سب کفریہ طاقتیں اس کے مقابلے میں ایک ہے۔ اللہ نے صراحتاً فرمایا یہ کافر کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان ہر دور میں آپس میں متحد ہو اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم ہو، اللہ کے دین کو قائم رکھے تو اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اسی طرح دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جو گرانے کا حکم دیا تھا، یہ اسی کا بہترین علاج تھا۔ یہ سربراہان امت کے لیے نمونہ اور اسوہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے وحدت امت کو پارا پارا کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی جڑ کاٹ دی جائے تاکہ وہ کسی دوسری صورت میں بھی سامنے نہ آئے۔ چنانچہ اس علاج کے نتیجے میں اس معاشرے سے نفاق کے اثرات ختم ہونے لگے۔ تیسرا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ سے منافقین، ملحدین، عیسائی اور کفار فاتحین عبادت کے نام پر ایسے معبد تعمیر کرتے ہیں، ایسے عبادت خانے بناتے ہیں جن کا مقصد اسلام میں طعن و تشنیع اور مسلمانوں کے عقائد اور عبادات میں شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح موجودہ دور میں بھی غور کیا جائے کہ تعلیم و تربیت کے نام پر اسکول بنا کر بچوں کے ذہنوں میں زہر انڈیلنا، ثقافت کے نام پر ادبی مجالس قائم کر کے اخلاقی اقدار کو متزلزل کرنا اور ہسپتال وغیرہ بنا کر انسانی خدمت کے نام پر بیماروں اور کمزوروں پر اثر انداز ہو کر انہیں دین سے پھیرنا مقصود ہوتا ہے۔
افریقی ممالک میں وہ یہ تجربہ کر کے اثر انداز ہو چکے ہیں۔ مسجد زرار اسلامی معاشرے میں ہونے والا ایسا حادثہ اور واقعہ نہیں جو ہوا اور مٹ گیا، بلکہ یہ ایک دائمی سوچ اور فلسفے کا نام ہے جس کے لیے گہرے مقاصد سامنے رکھ کر زبردست منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور مؤثر ترین وسائل استعمال میں لائے جاتے ہیں، اور پھر انہیں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق کیے گئے دیگر منصوبہ جات سے ہم آہنگ کر کے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور اس کی ایسی کبھی صورتحال بنا کر پیش کی جاتی ہے تاکہ لوگ دین سے متنفر ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے اور ایسے کاموں میں مشغول ہو جس سے ان کا اخروی گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور کامل طور پر دین پر چلنے والا ہمیں بنائے اور ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔